زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی تمہارے ایمان اور عقیدے کی دیوار اور اس کی چھت جو قائم ہے وہ حب صحابہ اور حب اہل بیت کی بنیاد۔ توجہ ہے آپ کی؟ آگے بڑھیے۔ رسول کریم علیہ السلام کے گھر والوں سے ہمیں پیار ہے، چونکہ ہم نسبتوں سے پیار کرتے ہیں، نسبتوں سے پیار کرتے ہیں۔ مگر ایک جملہ بتا دوں، آج کچھ ایسے ڈھونگی بھی ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لا کے سرکار کی طرف نسبت کر دیا، کہا کہ یہ سرکار علیہ السلام کا سرکار کی طرف نسبت رکھتا ہے۔ یہاں تک مجھے سننے ملا، کسی نے بتایا ایک صدری لا کر کے یہ کہہ دیا امام احمد رضا خان کی صدری ہے۔ ہم نے کہا جھوٹوں کے پاس سچوں کی چیزیں نہیں آتی، اور یہ طرح طرح کی۔ آج ہمارا سنی بھی بیچارہ عجیب ہے، کرے تو کرے کیا، جہاں نسبت آ گئی وہاں نیچے ہو جاتا ہے۔ مگر قرآن نے کیا کہا؟ ایمان والوں کی پہچان یہ ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ پڑھتے چلے جائیے، ایمان والے اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں، ان کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں لم یخروا علیہا صم وعمیانا، تو ان کا عالم یہ نہیں ہوتا کہ بالکل بہرے ہو کر اندھے ہو کر گر جائیں، بلکہ غور بھی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ جھوٹوں کا دور سرکار علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے، ابو بکر کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی ان کے پاس کوئی شخص رہتا تھا، اس کا عالم یہ تھا۔ حضرت موسیٰ سے جب ہٹا تو حضرت موسیٰ کی ادائیں اختیار کر لی، لوگوں سے مال کماتا تھا، لوگوں سے روپیہ کماتا تھا، جو اس زمانے میں درہم و دینار چلتے تھے۔ یہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر کے زمانے میں مسیلمہ ابن کذاب بھی تو پیدا ہوا تھا۔ جھوٹوں کی ہر دور کے اندر بہت زیادہ دبدبا رہا ہے، بہت سارے جھوٹے پائے گئے ہیں۔ ہندوستان کے بارے میں آج اتنے سادات کا دعویٰ کیا جاتا ہے، کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے اپنی لائبریری کے اندر ایک نسب نامہ ملا، اس میں پتا چلا کہ میرے ابا سید تھا، کہ میرا دادا سید تھا، میرا وہ تھا۔ میں نے کہا یاد رکھو اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ تو ہے، میرا امام کہتا ہے اگر کوئی سید کہہ رہا ہے تحقیق نہیں ہے تو مان لو، مگر یہ بھی اعلیٰ حضرت نے کہا اگر کوئی جھوٹا ہے اور تمہیں تحقیق سے پتا ہے تو دنیا والوں کے سامنے اس کا چہرہ کھول کے بتاؤ، تاکہ لوگ جھوٹے کو جھوٹا سمجھے، سچے کو سچا سمجھے۔ اور میں جانتا ہوں جھوٹے کے جھوٹ کو اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ سید کوئی عام نہیں ہوتا، سید مدرسے نہیں دیتے، سید اکیڈمی نہیں دیتی، سید کوئی یونیورسٹی نہیں دیتی، سید کسی اکیڈمی یونیورسٹی سے پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ سید وہ ہوتا ہے جس کی رگوں میں آملہ کے لال کا خون دوڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ۔ میں اس مسئلے کو یہی کلیئر کر کے چلے جاؤں، نسبت کی بات آ گئی تو بتا دوں۔ بمبئی کے اندر سرکار تاج الشریعہ کے دور میں ایک صاحب کہنے لگے حضور میرے گھر چلیے، میرے کارخانے پہ چلیے۔ سرکار تاج الشریعہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حضرت کو کیا پتا کہ لے کے کیوں جا رہا، تو معلوم ہے وہ کیا کرتا تھا، پتھر پر سرکار کے پیر کے نشان بناتا تھا، نقشے جو ہوتے ٹھیک۔ اب موئی مبارک ہے اور بھی چیزیں ہیں، میں بچپن میں یہی سمجھتا تھا اور سوچتا بھی تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے اتنے نشانات دنیا میں آ کیسے گئے؟ سرکار کے قدم کے نشان ہیں، ہمارا یہ ماننا ہے سرکار کا معجزہ ہے، مگر معجزے کے نام پر اگر کوئی گمراہ کرنا چاہے تو ہر بات تھوڑی مانی جائے گی۔ کوئی بھی اگر ڈپلیکیٹ کھڑا ہو کر کہے سید ہوں تو مانو گے؟ سیدوں کی ادائیں بھی بڑی پیاری ہوتی ہیں، سیدوں کے طور طریقے بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ بات آ گئی تو بتا دوں، جنید بغدادی کا نام سنا ہے، سید الطائفہ، اپنے زمانے کے اتنے بڑے پہلوان تھے، درباری پہلوان تھے، ان سے لڑنے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا۔ ایک دن اعلان ہوا کہ میرے اس پہلوان سے کون لڑے گا، جنید سے کون لڑے گا۔ ایک پتلے دبلے آنے کے بعد ہاتھ ملا لیا، لوگوں نے کہا اس کے جسم میں ہڈی تو ہے نہیں، لڑے گا کیسے؟ آخر وہ وقت موعود آ گیا، واقعہ مشہور ہے، بس میں اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی ابھی خالی جنید پہلوان کے نام سے مشہور تھے۔ بادشاہ نے کہا تمہیں لڑنا ہوگا، جنید بھی تیار
तैयार हो गए, अरे इनको तो एक दांव में जमीन पे गिरा दूंगा। लेकिन जब वक्त मौऊद आता है, वक्त मुअय्यन आता है, भीड़ लगी आज जुनैद से लड़ने के लिए। एक पतले दुबले इंसान ने चैलेंज को कबूल कर लिया है। जब लोगों ने देखा देर हो रही है तो सोचने लगे शायद वो डर गया होगा, जिसमें जिस्मानियत को देखकर खौफ खा गया होगा। मगर थोड़ी देर में देखा घोड़ा चला आ रहा है, घोड़े पर सवार होकर आए। आने के बाद हाथ मिलाया, जुनैद बगदादी को करीब किया और कहने लगे याद रखो मैं सैयदजादा हूँ, सरकार अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ, और मैं इसी जंगल के अंदर एक खेत में अपनी बेटियों को रख के आया हूँ। हम सैयद है, हमारे लिए ज़कात लेना जायज नहीं है, सदका लेना जायज नहीं है। आज 3 दिन हो गए हैं हमने किसी के हाथ पर, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, इसलिए कि नबी की आल किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। उसका यह आलम नहीं होता है कि झूठा पीर बल्कि घरों में लोगों को लेकर आए और तरह तरह के तबर्रुकात के नाम पर छोटी छोटी चीजें दिखा के और पैसा कमाए। हमें सैयद होता है, दुनिया से भूखा चला जाएगा मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। इसलिए कि मुस्तफा का जो मुबारक खून उसके जिस्म में है वो उसको गैरत दिलाता रहता है, चूंकि वो उस नबी की आल है जिसने पूरी जिंदगी कभी 2 दिन पेट भर के खाना नहीं खाया, तो वो सैयद भी खाने की तरफ नहीं जाता है। फरमाया मैं सैयदजादा हूँ, खाना नहीं मांगूंगा और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, ज़कात और खैरात और सदकात मेरे लिए जायज नहीं है। जुनैद बगदादी समझ गए, समझदार थे। कहा करना क्या है, कहा तुम थोड़ी देर मुझसे लड़ना लेकिन फिर जमीन पे गिर जाना। जब लोग मेरी कुश्ती से जीत जाएंगे मैं जीत जाऊंगा, लोग खुश होकर के मुझे माल देंगे तो वो मेरी मेहनत का होगा, किसी के सामने भीख और सत्ते और खैरात का नहीं होगा। हजरत जुनैद कहते हैं हाँ मैंने कबूल कर लिया मगर मुझे कोई बशारत तो दो। कहा मैं तुम्हें अपने नाना जान से कल क़यामत के दिन बख्शिश का परवाना अता करा दूंगा, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से तुम्हें शफाअत का परवाना दिलाऊंगा। मगर इस जुमले पर धोखा मत खाना। आज कुछ झूठे भी खड़े हो जाते हैं, हम तो नबी की आल है, हमें नहीं दोगे तो पलट देंगे। आला हजरत के दौर में आला हजरत की वालदा मौजूद थी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर पे एक आया, बोले दे दे वरना सब पलट दूंगा, दे दे वरना पलट दूंगा। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे चल पलट के दिखा। अब ये खामोश हो गया, ये खामोश हुआ। थोड़ी देर में सरकारे मुफ्ती आजम किसी तरीके से गिर गए तो आला हजरत की वालदा निकल के आई, मैं कह रही थी बहस मत कर मगर तुम नहीं मान रहे हो। तो आला हजरत ने फरमाया अम्मी जान ये इसके कहने की वजह से नहीं खुदा की मर्जी से गिरे। तो लोग अरे बाबा मेरे घर पड़ा, देखो मैं कह रहा था बीमार हो गया, बीमारी आ गई। मैंने कहा सब बीमारी इन झूठों की वजह से थोड़ी आ रही है, तेरी तकदीर में भी तो अल्लाह ने कुछ लिखा है। इतना कमजोर ईमान भी पैदा मत करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों सुनो, जुनैद बगदादी से कहा मैं अपने नाना जान से तुम्हारी शफाअत कराऊंगा। हमने कहा नाना जान से शफाअत कराऊंगा, उस सैयद का ये जुमला बाद में याद करना, पहले उस सैयद का किरदार तो देख ले। 3 दिन भूखा है, खाना किसी से नहीं मांगा है, सदका किसी से नहीं लिया है, खैरात किसी से नहीं ली है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है। यही सैयदों का कमाल होता है, उनके अंदर इस्तिगला है, उनके अंदर बेबेजारी है, उनके अंदर लोगों के दर पर जला जाने का तसव्वुर है। उनकी आला हजरत की ज़बान में यही बोली है करूं क्यों मधी अहले तुवल इंसान, भले इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा 3 पारा इना नहीं। जुनैद बगदादी कहते हैं मान लिया। थोड़ी देर के बाद इधर उधर करते रहे, दाऊ चलाते रहे, जमीन पर गिर गए। जैसे ही गिरे एक हंगामा बर्पा हो गया। जिस जुनैद पहलवान को किसी ने नहीं मारा था, एक मामूली आदमी ने मार दिया है, एक हड्डी वाले ने मार दिया है, एक कमजोर इंसान ने मार दिया है, लागर और नहीं जिस्म वाले ने मार दिया है। हजरत जुनैद बगदादी पड़े हैं और लेटे हुए हैं जमीन पर। लोग जुमले चुस्त कर रहे हैं, अरे तुझ पर हमें हैरत हो रही है। कोई कहता है तुझे शर्म आना चाहिए, किसी को क्या मुंह दिखाएगा, दरबारी पहलवान है। मगर जुनैद बगदादी को दुनिया नहीं दिख रही थी, आखिरत की फिक्र नजर आ रही थी। हजरत जुनैद बगदादी मामला पूरा हो गया, सब चले गए, देखने वाले जितने भी दर्शक थे सब चले गए। नाजरीन जब घर गए तो जुनैद बगदादी भी उठे, जिस्म को साफ किया, घर पहुंचे। रात को जब सोई तो मुस्तफा ख्वाब में तशरीफ ले आए। सरकार ने फरमाया जुनैद तूने मेरे बेटे का ख्याल रखा है, मैं भी तुझे फजलो कमाल अता फरमा रहा हूं। ऐसा फजल दिया कि जमाने ने उनको सैयदुत ताइफा के लक़ब से याद कर दिया।
आला हजरत सैयद ताइफा जुनैद बगदादी गौस आदम के भी मशाइख में। तवज्जो है आपकी बात, समझे कि नहीं समझे? निस्बतों की बात आ गई तो मैंने आपको बता दिया, हम निस्बतों से प्यार किया करते हैं, मगर याद रखना हमारी निस्बतें सच्ची होना चाहिए और जिनके साथ निस्बतें जुड़ी है वो भी सच्चे होना चाहिए। हर एक की निस्बत का एहतराम नहीं होता है। अगर निस्बतों की बात है तो ये तसव्वुर भी आला हजरत ने हमें दिया है। और एक जुमले की वजाहत करके आगे चला जाऊं, अगर कोई नीम राफजी चोले राफजी पहनकर, चोले सुन्नियत पहनकर राफजियों की बोली बोलता हो तो हाथ पकड़ के उससे इतना पूछ लेना अहले बैत से प्यार करता है? हुब्बे अली की शक्ल दिखाकर राफजियत का कड़वा जाम पिलाया जा रहा है और ये जाली पीर कर रहे हैं। बोलो कौन कर रहे हैं? और लोगों ने समझ लिया है कौम सैयद की निस्बत पर औंधे मुंह गिर जाती है। तो जो भी अलवी फकीर है, कुछ दिनों तक फकीर रहा, थोड़ी दिनों के बाद वो सैयद हो गए, तो ऐसे जाली पीर भी पाए जाते हैं। हमारे मदरसे में एक उस्ताद है, वो कहते हैं, यार हज करके आए, वो कहते हैं पूरे अरब में इतने सैयद नहीं है जितने हिंदुस्तान में डुप्लीकेट सैयद। आबादी कम है ना वहाँ। मदीने शरीफ से मक्का शरीफ आप चले जाइए, 400 किलोमीटर या 250 किलोमीटर जो भी है, उसमें सिर्फ 2-3 बस्तियां नजर आती हैं, बाकी पूरा जंगल ही जंगल। समझ गए आप? मगर असल सादात के लिए अदब और इहतराम हमें अपने दिल में रखना है। ये जाली पीरों का हाल क्या है? आइए जरा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की नकाउस सुलाफा फी अहकामिल बयाती वल खिलाफा, इधर देखिएगा जरा मेरी तरफ, इस जुमले को जरा, इस मौजू को जरा वाज़ेह करके आगे बढ़ जाता हूँ। हाल क्या है? आज कोई भी आया ना घर में, कोई भी पीर आ गया, उसने 2-4 चमत्कार दिखा दिए और उसके बाद क्या कहने लगे, भाई बहुत पहुंचे हुए हैं। मैंने कहा इतना कमजोर ईमान भी मत रख। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, उनकी बारगाह में कुछ लोग आए, कहने लगे सरकार, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम शरीयत जो है अहकाम शरीयत ये तरीकत का पहला जीना है। फरमाते हैं, वो कहते हैं हमने शरीयत के अहकाम को पा लिया है, लिहाजा अब हमें शरीयत की जरूरत नहीं है, हम शरीयत तक पहुंच गए, अब हम शरीयत पर अमल क्यों करें? तो हजरत जुनैद बगदादी का जुमला सुनना, फरमाया हाँ वो सही कह रहे हैं, वो पहुंच गए हैं मगर खुदा तक नहीं पहुंचे हैं, मरदूद शैतान तक पहुंच गए हैं। उसके बाद जुनैद बगदादी ने एक जुमला इरशाद फरमाया, कहा कसम खुदा की अगर मुझे 1000 साल की जिंदगी मिल जाए, 1000 साल की जिंदगी मिले, फिर भी मैं फराइज तो फराइज, वाजिबात तो वाजिबात, जरूरियात तो जरूरियात, कहा मैं नफिल भी नहीं छोड़ूंगा, मुस्तहब भी नहीं छोड़ूंगा। ये जुनैद बगदादी है कि जो हजरत गौस आदम के मशाइख में शामिल है, ये जुनैद बगदादी है जिनको अल्लाह ने सैयद ताइफा का मनसब अता किया है, मगर उसके बाद भी कह रहे हैं फराइज भी अदा करूंगा, वाजिबात भी अदा करूंगा, नफिल भी अदा करूंगा, मुस्तहब भी अदा करूंगा। लेकिन आज ऐसे ऐसे पीर हैं जो नमाजों के करीब नहीं, इबादतों के करीब नहीं। मैंने कहा अगर किसी ने चमत्कार दिखा दिया, घड़े के अंदर कुछ डाला, उसमें आग लग गई, तो ये कोई कमाल की बात थोड़ी है। ये शौबतेबाजी, ये तरह तरह की चीजें दिखाने से आप एकदम उसकी तरफ गिरवीदा क्यों होते हैं? इसलिए कि केमिकल भी तो पाया जा रहा है। समझ गए क्या पाया जा रहा है? और अगर कोई वली होगा तो बुजुर्गों ने फरमाया वली विलायत दिखाता नहीं, विलायत छुपाता है। यही तो मौजज़ा और करामत में फर्क है। मौजज़ा दिखाया जाता है ताकि सब लोग मौजज़ा देखकर नबी मान ले, और करामत को छुपाया जाता है। रब कहता है मैंने वलियों को अपनी किबरियाई की चादर में छुपा लिया। और याद रखो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं मल्लम यकुल लहू शैखुन फशैखुहु अश-शैतान, एक में है फ़इमामुहु अश-शैतान, और एक जुमला ये है, हजरत ये बताइए, आला हजरत से पूछा गया हजरत ये बताइए, लोग कहते हैं मन लैसा लहू शैखुन फिद दुनिया फशैखुहु अश-शैतान फिल आखिरा, कहा गया है जिसका दुनिया में कोई पेशवा इमाम नहीं, कोई मुक्तदा नहीं, तो उसका मुक्तदा और इमाम जो होगा क़यामत के दिन शैतान होगा। हजरत अल्लामा हजरत बायजीद बुस्तामी के कौल को नकल किया गया। और एक और हदीस है जिसको मुस्नदुल फिरदौस के अंदर
امام دہلوی نے حضرت ابو رافع کے حوالے سے ذکر کیا ہے، جس کو ابن تیمیہ جیسے مردود نے لکھ دیا یہ تو باطل ہے، یہ تو موضوع ہے، یہ تو جھوٹی ہے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں، علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں یہ حدیث جھوٹی نہیں، ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، مگر حدیث ضعیف معتبر ہوتی ہے باب فضائل میں۔ اور سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ آقا فرماتے ہیں الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، فرمایا پیر و مرشد اپنی قوم میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوا کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ امتی اور نبی دونوں برابر ہو جائے، کہ وہابیوں کی بولی بولنا کوئی شروع کر دے کہ کوئی بھی امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے۔ میں نے کبھی گھاما پوری دنیا کے سجدے ملائے جائے تب بھی نبی کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتے، تو عمل میں بڑھے گا کیسے؟ مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام نبی نے اپنی امت میں کیا ہے، نبی کے صدقے سے وہی مرشد کرتا چلا جا رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان جملے اللہ۔ پر غور کیجئے گا، جعلی پیریوں کی کلی کھل جائے گی، چہرے سے نقاب ہٹ جائے گا۔ سرکار نے فرمایا الشیخ فی قومہ، پیر اپنی قوم میں ایسا ہی ہے کالنبی فی امتی، جیسے نبی اپنی امت میں، یعنی اللہ کی جانب لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا، رب کی جانب بلانا، نماز کی جانب بلانا، عبادت کی جانب بلانا، راہ راست پر لانا، اچھے کام کی دعوت دینا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا۔ سرکار نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہے۔ کس چیز میں وارث ہے؟ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ سرکار فرماتے ہیں سنو، یہ علماء جو ہے نبیوں کے وارث، اور فرمایا نبیوں کے وارث کس چیز میں ہے؟ پیارے ذرا توجہ کرو ادھر، نبیوں کے وارث کس چیز میں ہے؟ فرمایا نبیوں نے نہ درہم کا وارث بنایا ہے نہ دینار کا وارث بنایا ہے۔ اگر درہم و دینار کا وارث بنایا ہوتا تو مسئلہ افق آتا ہی نہیں ہے، مسئلہ یعنی اس کا مسئلہ ہی نہیں آتا۔ کس کا مسئلہ نہیں آتا ہے؟ اسی کا مسئلہ جس کے لیے حضرت خدیجہ تو حضرت فاطمہ الزہرا، مسئلہ فتق جس کو کہا جاتا ہے، حضرت فاطمہ اور حضرت ابوبکر صدیق اکبر والا مسئلہ ہی نہیں آتا۔ یہی تو دلیل پیش کی تھی ابوبکر نے کہ اللہ رب العزت کے نبی جتنے بھی ہیں انہوں نے درہم و دینار کا کسی کو جانشین اور وارث نہیں بنایا۔ کس کا بنایا ہے؟ فرمایا علم کا بنایا ہے۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر۔ فرمایا سنو، جس کو علم مل گیا اس کو بڑی نعمت مل گئی۔ اب یہ جعلی پیر کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی عالم رد کرتا ہے تو بولے یار شریعت الگ، طریقت الگ۔ سمجھ گئے آپ؟ ایک صاحب مہاراشٹر میں مجھے ملے تو میں کہنے لگا کہ آپ کس سے مرید ہیں؟ تو کہنے لگے ہمارے پیر صاحب کلیئر شریف کے ہیں۔ میں نے کہا بادشاہ ہے؟ بولے ان کی باطن میں داڑھی ہے، ظاہر میں داڑھی نہیں۔ لیکن اس سے اگلا جملہ سنو، میں نے 1 سال محنت کی، 2 سال محنت کی، بار بار جاتا رہا۔ جانے کے بعد میں نے سمجھایا تو ایک دن سمجھ میں آ گیا، تو مجھے فون آیا، کہنے لگا تاج الشریعہ مل جائیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ آیا، اور اتنا ہی نہیں، ساتھ میں ایک ایسے بندے کو بھی لے کر آیا جو پہلے کسی اور مذہب میں تھا، آج الحمدللہ کسی اور مذہب میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ بار بار اس کا فون آتا ہے۔ میں نے اس سے کہا، ابھی اس کے گھر میں اس نے بہت زیادہ واضح نہیں کیا ہے، اس نے شادی کی تو وہ بھی غیر مسلم تھی، وہ بھی اسلام اس نے قبول کیا، بنگال کی تھی، اب دونوں مسلمان ہو گئے۔ میں نے کہا نماز پڑھتے رہو، تو کہنے لگے حضرت ابھی حالات بڑے خراب ہیں، ہم لوگ اسلام کے دامن سے جڑے ہیں۔ میں نے کہا بھیا ایسا نہ ہو تیرے خاندان والے تجھے ارتداد کی طرف لے آئے، العیاذ باللہ۔ تو اس کا جملہ سنیے گا، اس نے کہا مولانا بہکتا وہ ہے جس نے اسلام کو کتابوں سے سمجھا ہو، میں نے اسلام کو سمجھا نہیں، اسلام کو دیکھ لیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، رفعت اسلام۔ اب ایک جملہ بتائیے، سرکار نے فرمایا علماء نبیوں کے وارث، تو نبی کے وارث کون ہے؟ کسی جعلی پیر کو نبی کا وارث نہیں کہا گیا، کسی جاہل کو نبی کا وارث نہیں کہا گیا، کسی ان پڑھ کو نبی کا وارث نہیں کہا گیا، کسی لا علم کو نبی کا وارث نہیں کہا گیا۔ اور سنو، اگر اسی علم کی بات سمجھنا ہے تو اٹھاؤ ذرا قرآن پاک کو۔ کون سا قرآن؟ وہی قرآن جو مصطفیٰ کریم لے کر کے آئے، اور 22ویں پارے میں رکھ دیتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ اللہ رب
रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, हमने किताब का वारिस बनाया है अपने पसंदीदा बंदों को, मगर इन बंदों में 3 तरह के हैं, आलिमों में 3 तरह के होते हैं। फरमाया इनमें कुछ ऐसे हैं जो गुनाहगार हैं, इनमें कुछ ऐसे हैं जो गुनाह करके नेकियों की तरफ जाके अपने गुनाह मिटवा लेते हैं। फरमाया कुछ ऐसे हैं साबिकुम बिल खैराती बिइज़्निल्लाह, भलाइयों में बहुत आगे बढ़े रहते हैं, मगर रब कहता है ये तीनों मेरे चुनीदा है, पहला भी पसंदीदा है, दूसरा भी पसंदीदा है, तीसरा भी पसंदीदा है। इसलिए अगर कोई जाहिल भी तुम्हें गुमराह करे और कहे आलिमों के चक्कर में मत आओ, इसलिए कि ये शरीयत वाले हैं और वो तरीकत वाले हैं, उससे पहले कहना आज तक हमें कोई जुनैद बगदादी जैसा कोई वली कामिल ऐसा बता कि जिसने शरीयत को छोड़कर तरीकत को पकड़ लिया हो। हमने कहा पहले शरीयत है, तरीकत तो उसका एक हिस्सा है, शरीयत पूरा समंदर है और तरीकत उसका एक जुज़ है, एक हिस्सा है। समंदर में आओगे तो तरीकत का दामन भी तुम्हें मिल जाएगा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कुरान में शरीयत भी है, तरीकत भी है, हकीकत भी है, मगर मेरे इमाम ने एक जुमला बड़ा प्यारा इरशाद किया, कल मैंने देखा नहीं था आज देख लिया है, गैर मुकल्लिदीन के लिए जुमला दे रहा हूं। आला हज़रत फरमाते हैं तो सब कुछ, मगर इन तीनों में सबसे आसान है शरीयत। और शरीयत का ये हाल है कि अगर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की कुरान, मुस्तफा करीम की हदीसें और कुरान को लेने वाले अइम्माए हुदा ना होते तो उलमा कुछ ना समझते, अगर उलमा ना होते तो अवाम कुछ ना समझती। इसलिए आला हजरत ने एक ज़ाब्ता बयान किया कि मौजूदा दौर में जो तुम्हारा आलिम हो, अवाम के लिए जरूरी है कि वो आलिमों की बात पे अमल करे, और आलिमों के लिए जरूरी है कि माहिर मुसन्निफीन की किताबों को ले, और माहिर मुसन्निफीन के लिए जरूरी है कि अइम्माए हुदा की किताबों को देखे। और अइम्माए हुदा कौन है? इमाम शाफई, इमाम आजम, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल और भी दीगर हजरत गौसे आदम और भी दीगर हजरात, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद। क्या फरमाया कि माहिर बुजुर्गाने दीन की किताबों को ले। अब मैं जो बोल रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैंने कहां से पढ़ा है? नकाउश शुराफा फी अहकामिल बैअती वल खिलाफा, आला हजरत का रिसाला पढ़ा है। तो ये माहिर कौन है? मुसन्निफ आला हजरत है। मैंने आला हजरत को पढ़ लिया, अब मैंने आपको बता दिया, पूरी तरतीब समझिएगा। आप मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं आला हजरत को पढ़ रहा हूँ, आला हजरत इमाम आजम को पढ़ रहे हैं। इमाम आजम किसको पढ़ रहे हैं? फरमाया अइम्माए हुदा के लिए कुरान और हदीस है, कुरान और हदीस है। वो कुरान से मसले निकालेंगे, अपने बाद वालों को बताएंगे, वो माहिर लिखेंगे किताबों में, उन माहिरीन को उलमा पढ़ेंगे, उलमा पढ़ने के बाद तकरीरें होंगी तो अपनी कौम को समझाते चले जाए। तवज्जो है? आला हजरत से पूछा गया सरकार इसके बारे में क्या कहते हैं? तो आला हजरत ने फरमाया हादी, हिदायत करने वाला, रहनुमाई करने वाले दो होते, एक आम, एक खास। एक आम, एक खास। आला हजरत ने फरमाया कलाम इलाही, कलाम अइम्माए तरीकत व शरीयत, कलाम उलमाए ज़ाहिर व बातिन। फरमाया ये है आम हादी, अल्लाह का कलाम हादी है। अइम्माए तरीकत, गौसे आदम हो, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हो, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी हो, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तार काकी हो, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हो, दाता गंज लाहौरी हो, इसके अलावा और बुजुर्गाने दीन हो, ये सब के सब कौन है? ये अइम्माए तरीकत है। आइए गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा ऊपर चले जाइए, चारों अइम्मा अइम्माए शरीयत है। फरमाया ये दोनों के दोनों, कहा इनका कलाम भी हमारे लिए मुख्तदा और रहनुमा है, और कहा जो उलमाए ज़ाहिर व बातिन है उनका कौल भी हमारे लिए रहनुमा है। फरमाया ये तो आम रहनुमा हो गया, मगर रहा जहां तक खास का मामला, तो आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा खास का मामला ये है कि वो किसी के हाथ पर बैत हो जाए, किसी के हाथ पर बैत हो जाए, किसी को अपना मुर्शिद मान ले, तो आला हज़रत फरमाते हैं अगर जो उसको आम हादी मिल गया है, मगर याद रखना आलिम कितना भी बड़ा हो, उसके लिए भी जरूरी है कि किसी वली कामिल के हाथ पर बैत होकर के उसके साथ। ये जुमला गौर करने का है, किसी वली कामिल, और अगर वली कामिल नहीं तो कम से कम मुत्तबे शरीयत तो हो। बोलो कौन हो? मुत्तबे शरीयत हो। आला हजरत ने आगे फरमाया बगैर पीर के 4 ही लोग हो सकते हैं, 4 जमातें ऐसी है जो बगैर पीर के। आला हजरत फरमाते पहले वो जो न कुरान को माने न हदीस को माने,
وہ ہیں نیچری سر سید احمد خان، مسلم یونیورسٹی کا بانی، نیچری تھا نیچری، انگریزوں کے ٹکڑے پر پلنے والا، جس نے معراج کا انکار کیا، فرشتوں کا انکار کیا، قرآن کے الہامی کتاب ہونے کا انکار کیا، وحی خدا بندی ہونے کا انکار کیا، کہنے لگا یہ کوئی وحی خدا بندی نہیں ہے، قرآن کی آیتوں کو سائنس کے مطابق ملایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نیچری یہ بالکل بغیر پیر اور مرشد کے ہے، اس لیے ان کا یہ کون ہے؟ اولئک حزب اللہ، یہ وہی ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ قرآن نے کہا ان پر شیطان غالب آ گیا ہے اور اس نے ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، فرمایا سورہ مجادلہ میں رب قدیر نے یہ شیطانی گروہ ہے اور شیطانی گروہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ایک یہ گروہ ہے کہ جو بغیر پیر اور بغیر مقتدا کے ہے، اور فرمایا دوسرا وہ ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، ہم قرآن کو تو مانتے ہیں اور حدیث مصطفیٰ کو مانتے ہیں، مگر اس کے بعد اس کو ولی نظر نہیں آتے، تقلید نہیں کرتا، جس کو غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یہ بھی بغیر پیر کے ہے۔ اور تیسری وہ جماعت ہے جو کہتی ہے قرآن بھی مان رہے ہیں، حدیث بھی مان رہے ہیں، فروعی مسائل میں امام اعظم کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر کہتے ہیں نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، کہتے ہیں یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی چونکہ میرا عنوان 2 دن کے بعد ہے، تب آپریشن تھیٹر میں لے جا کر بغیر سلے چھوڑ کر آؤں گا۔ لاش کو سل دیا جاتا ہے مگر اس کو سلوں گا بھی نہیں، تاکہ اس کے جسم کے سارے عیب دنیا والوں کو پتہ چل جائے۔ اس نے کہا ہے کہ غوث اعظم کیوں کہتے ہو؟ غوث تو اللہ ہے۔ خواجہ غریب نواز کیوں کہتے ہو؟ غریب نواز تو اللہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کو ولیوں کا تصرف سمجھ میں نہیں آتا، جن کو ولیوں کی کرامتیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ بھی بغیر مرشد کے ہے، یہ بھی بغیر پیر کے ہے۔ اور فرمایا چوتھا گروہ ان جاہلوں کا ہے کہ جو رافضی ہے، حب علی کے نام پر صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں، خارجی ہے، معتزلی ہے، قدری ہے، جبری ہے۔ فرمایا یہ سب کے سب بغیر پیر کے ہیں، لیکن جو سنی سول عقیدہ ہے اگر وہ کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت بھی نہ ہو تو کم سے کم کلام الہی اس کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ پیر کیسا ہونا چاہیے؟ سنی سول عقیدہ۔ ارے اگر امام حسین کی شہادت کو سمجھ لیا ہوتا تو قسم خدا کی کسی جعلی پیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا۔ کیا معاملہ تھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا ہی تو کہا تھا میرے حسین سے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، مجھے بس امیر المومنین مان لو، مگر میرے حسین نے اس کو نہیں مانا۔ قسم خدا کی حسین نے خالی اپنی گردن کو کٹوا کے ہاتھ ہی کو نہیں بچایا ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ میرے حسین نے مصلی بچا لیے ہیں، اذانیں بچا لی ہے، مسجدیں بچا لی ہے۔ اگر حسین پاک نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہوتی تو آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے یزید فاسق تھا، اور آپ جانتے ہیں فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ پہلے کا اصول یہ تھا جو امیر المومنین خلیفہ ہوتا تھا وہی امام بھی بنتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر خلیفہ ہے، امام بھی وہی ہے۔ پوری ترتیب لے کے چلے جائیے۔ اگر یزید کو خلیفہ مان لیا جاتا، امیر المومنین مان لیا جاتا، مصلی پہ یزید کھڑا ہوتا، پیچھے حسین کھڑے ہوتے، کچھ دنوں کے بعد جب نماز کا مسئلہ آتا، حضرت قاری غلام محی الدین سے کوئی بھی شرابی آ کے کہتا مولانا آج مغرب کی میں پڑھاؤں گا، کوئی بھی جواری آ کے کہتا آج عشاء کی میں پڑھاؤں گا، یہ کہتے تو فاسق ہے کیسے پڑھائے گا؟ کہتا آپ بڑے مفتی ہے، یہ حضرت امام حسین بڑے مفتی تھے، انہوں نے یزید جیسے شرابی جواری کے پیچھے نماز پڑھ لی تو آپ پیچھے کوئی نہیں آئے گے۔ میں نے کہا حسین تمہاری شان پر ہماری جانیں قربان ہو، قسم خدا کی تم نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کر کے ہماری مسجدوں کی نمازوں کو بچا لیا ہے، اماموں کا مصلی بچا لیا ہے، ہماری اذانوں کو بچا لیا ہے، ہمارے ایمان کو بچا لیا ہے، ہمارے تقوی کو بچا لیا ہے۔ اسی لیے تو امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں میرا امام کہتا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ جاہل پیر کیا کرتے ہیں؟ کوئی تعویذ لینے گیا کہا پہلے میرے ہاتھ پہ بیعت ہو جا، اور بیعت ہونے کے بعد کہا تصور کرو ہمارے علاقے میں بھی کچھ ہیں جو اپنے آپ کو سالکین کہتے ہیں، سنا ہے بھائی ایک نمبر کے جھوٹے۔ ہمارے مصباحی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، حضرت مولانا حسن عالم بھوجپور کے بالکل قریب میں چاندپور ہے، وہاں اس طرح کے ڈھونگی پائے جاتے ہیں۔
ہاں تو اس کے پیٹ میں درد ہوا ہمارے دوست کے، تو وہ کہنے لگے چلو ان کے پاس لے کے چلتے ہیں. تو معلوم ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ تصور کرو. اب یار تصوروں سے اگر درد ٹھیک ہونے لگے تو پھر ڈاکٹروں کی دکانیں ہی بند کر دینا چاہیے. اب وہ بیچارے نے تصور کیا مرتا کیا نہ کرتا. بیچارہ تصور کر رہا ہے. بولے ٹھیک ہوا؟ بولے نہیں. دوبارہ بولے ٹھیک ہوا کہ نہیں؟ 3-4 بار جب ایسے ہو گیا تو ظالم کہہ رہا ہے ابے تیرا دماغ ہی گندا ہے، تیرے تصور میں گندگی بھری ہے، تیرا درد ٹھیک نہیں ہوگا، بھاگ جا یہاں سے، نکال دے. ایسے جاہل قسم کے پیروں کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ شیطانی گروہ جہنم کی طرف لے کر کے جائے گا. آپ ذرا توجہ فرمائیے گا ذرا ادھر. کہا کہ آئیے آپ پہلے تعویذ لینا ہے تو ہاتھ پر بیعت ہو جائے، اس کے بعد کہا تصور شیخ کرے آرام ملے گا. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں محررہ مقدسہ ہے، سادات مقدسہ پر ہماری جانیں قربان. محررہ مقدسہ میں سرکار سیدنا شاہ علی محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. ایک شخص آیا، وہاں کے جتنے سجادے جتنے سادات تھے سب کی بارگاہ میں آیا تھا، مجاہدے کر کے ریاضات کر کے مجاہدات کر کے ریاضات کر کے آخر میں حضرت شاہ علی محمد کی بارگاہ میں آیا. آ کے کہنے لگا سرکار میں نے ادھر بھی مجاہدہ کیا مگر مجھے منزل نہیں مل رہی ہے، ادھر بھی مجاہدہ کیا منزل نہیں مل رہی ہے، ادھر بھی مجاہدہ کیا. ایک جملے پر ذرا یہ جملہ ہو سکتا ہے ذہن سے نکل جائے، میں آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے گا. یہ وہی در ہے جہاں امام احمد رضا خان بغیر چپلوں کے جاتے ہیں، یہ وہی در ہے جہاں سے آل امام احمد رضا خان کو حضرت بن کے گئے تھے، اعلیٰ حضرت بنا دیا گیا تھا. ایسی پاکیزہ بارگاہ میں وہ شخص آ کے مجاہدہ کر رہا ہے اور یہ ظالم تو کسی عالم کے پاس آ کے بیٹھتا بھی نہیں، پھر کہتا ہے تصور کرو. ہم نے کہا دیکھ لے. حضرت شاہ علی محمد کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا حضرت میں نے مجاہدے بہت کیے آپ ہی کے خاندان میں، آپ ہی کے گھر والوں کے پاس، مگر مجھے منزل نہیں مل رہی ہے. حضرت شاہ علی محمد نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. کہنے لگے ایک مرید کو بلایا، کہا کھانا کھا لیا آپ نے؟ وہ کہنے لگا سرکار میں نے کھانا نہیں کھایا. مرید کو بلایا، فرمایا جاؤ مچھلی لے کے آؤ. مچھلی، سخت گرمی پڑ رہی تھی، مچھلی. حضرت شاہ علی محمد نے مچھلی منگوائی. منگوانے کے بعد آپ نے فرمایا اس کو کھلاؤ. مچھلی کھلائی. جب وہ کھانے کے قریب ہو گیا، کھانے سے فارغ ہونے والا تھا، دروازہ باہر سے بند کروا دیا. اب یہ اندر سے کہہ رہا بھائی گرمی پڑ رہی ہے، مچھلی بڑی تیز تھی، پانی دے دو. حضرت شاہ علی محمد نے کہا پانی مت دینا. پوری رات گزر گئی، توجہ، پوری رات گزر گئی. جب نماز فجر کا وقت آیا، حضرت شاہ علی محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کا دروازہ کھول دیا جائے. دروازہ کھولا گیا، نکل کے باہر آیا. حضرت نے فرمایا بولو رات کیسی کٹی، رات کیسی کٹی؟ کہنے لگا سرکار رات کیسی کٹی، پوری رات مجھے پانی ہی پانی نظر آتا رہا. سرکار آپ کے خادم بڑے خطرناک ہے، میں پانی مانگتا تھا مگر مجھے پانی نہیں دیا. کہا پھر ہوا کیا؟ کہا پوری رات میں پیاس کی وجہ سے بلکتا رہا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے جب نیند آئی نا سرکار تو میں خواب میں بھی پانی ہی پانی مانگ رہا تھا. کہا اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا سرکار جیسے ہی آپ نے مجھے کھلوایا، حضرت نے فرمایا پانی مانگتا ہے، لاؤ پانی لے کر کے آؤ. ایسے ہی پانی اس نے پایا، پانی پر ٹوٹ پڑا اور پانی کو لے کر کے اتنا پیا جتنا طبیعت میں آیا. پانی پی کے فارغ ہو گیا. فرمایا اب بولو. کہا سرکار سیرابی مل گئی ہے. فرمایا یہ بتاؤ پوری رات پانی کیوں مانگتے رہے؟ کہا سرکار مجھے پیاس لگ رہی تھی. تب حضرت شاہ علی محمد نے کہا جس طرح تیری کچی طلب پانی کے لیے تھی، اگر خدا کے لیے ہوتی تو اس طریقے سے تجھے تیری منزل مل جاتی. یہ جھوٹے پیر ہے، یہ جعلی پیر ہے، ان کی منزل خدا نہیں ہے، تمہاری جیبیں ہے، تمہارا مال ہے، تمہیں لوٹنا ہے، تمہیں کنگال بنانا ہے. ان جاہل پیروں کی منزل تمہاری جیبیں ہوتی ہے، ان کی نظر ادھر ہوتی ہے، تم بھی جیب سے نکال کے دے دیتے ہو. قسم خدا کی اگر چالا ہے تو ایسے پیر کے دامن سے جڑو جس کو زمانہ تاج الشریف. زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور تاج الشریعہ، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کہیں گے کیسے جڑے؟ میں کہوں گا قائد ملت کے ہاتھ پر آؤ. جو کہتے ہیں کہو میں نے واسطے سے تاج الشریعہ کی اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، اور وہ تاج الشریعہ
وہ پیر ہی کیسا جس کی نظر مریدوں کے دل پر نہ ہو جیبوں پر ہو، وہ پیر کیسا ہو؟ یہ میرا مرشد تھا جس کی نظر مریدوں کے دل پہ ہوتی۔ میں نے کتنی بار حضرت کو دیکھا، سرکار تاج الشریعہ کبھی کبھی منع فرما دیتے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یوسف یا جو بھی خادم ہوتا کہتے منع کر دو، منع کر دو، مجھ سے کوئی ملاقات نہ کرے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہمارے ہاتھ میں 500 1000 کا نوٹ ہے، ہم حضرت کے ہاتھ پر جا کر کے رکھیں گے، ہمیں مسافے کا موقع مل جائے گا۔ قسم خدا کی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حضرت نے بڑا کر دیا، کوئی مسافہ نہیں کرے گا۔ پھر اگر کوئی پیسہ لے کے جاتا حضرت سے مسافہ کرتا، حضرت پیسہ لے کے جلال میں آ کے پھینک دیا کرتے تھے، اس لیے کہ تاج الشریعہ کا اصول یہ تھا بغیر پیسے والے سے نہیں مل رہا ہو تو پیسے والے سے بھی نہیں ملوں گا۔ تاج الشریعہ کی بارگاہ میں ایک مرید آیا، غالباً اب بھی وہ گاڑی موجود ہے، وہ گاڑی نہیں لے کے آیا، چابی لے کر کے آیا، حضور یہ چابی قبول فرما لے۔ چابی دے دی گئی، تھوڑی دیر کے بعد بولا حضور میرے گھر چلنا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ جلال میں آئے، چابی کو پھینک دیا، کہا مجھے تو کیا دے رہا ہے؟ یہ سوچتا ہے گھر چلے جاؤں گا۔ 3-4 دن تک پڑا رہا، کہتا رہا سرکار قبول کر لے، سرکار مان جائے، سرکار قبول کر لے، سرکار مت جائیے آپ مگر گاڑی کو قبول کر لے۔ حضرت نے قبول فرمائی، اس کے بعد قائد ملت سے کہا تم چلے جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں پیر جس کی نظر مرید کے مال پر نہیں ہوتی ہے، اپنے مرید کے پھول پر ہوا کرتی ہے۔ ایسوں کے ہاتھ پر بیٹھ ہو جاؤ، کیونکہ سرکار علیہ السلام کے سچے دیوانوں سنو، حضرت امام عبد الوہاب شارانی فرماتے ہیں کل من کان متعلقا بنبی او رسول فلا بد ان یحضره فی قبری ویأخذ یده فی الشدائد۔ سرکار علیہ السلام کے دیوانوں، اس جملے پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا امام عبد الوہاب شارانی نے جو کسی نبی سے ملا ہے، کسی رسول سے جڑا ہے، کسی ولی سے جڑا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ سرکار سیدنا امام عبد الوہاب شارانی فرماتے ہیں کل من کان متعلقا بنبی او رسول او ولی فلا بد ان یحضره فی قبری ویأخذ یده فی الشدائد۔ فرمایا جو نبی سے پیار کرتا ہے، دامن مصطفیٰ سے جڑا ہے، دامن رسول سے جڑا ہے، کسی سچے ولی کے دامن، اس میں جملہ جو ہے کسی رجل کا نہیں ہے، بے ولی جن کا ہے، ولی کے دامن سے جڑا ہو۔ ہم اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں کہ ہم ولی کامل قطب الاقطاب تاج الشریعہ سے جڑے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا فلا بد ان یحضره فی قبری، لازمی طور پر وہ پیر ولی نبی اس بندے کی قبر میں آیا کرتے ہیں۔ بولو 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 بولو۔ وَيَأْخُذُ يَدَهُ فِي الشَّدَائِدِ، اور مصیبتوں میں اس کا ساتھ بھی دیا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا غوث اعظم کو اسی لیے غوث اعظم کہتے ہیں نا کہ وہ قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی کام آئیں گے، ادھر بھی کام آئیں گے، ادھر بھی کام آئیں گے۔ فرمایا طبولی فی السماء والارض ودقت طبولی فی السماء والارض دقت وشاؤس السعادت قد بلالی۔ کہا تیرے غوث کے ڈنک زمین میں بھی بجتے ہیں، آسمان میں بھی بجتے ہیں، تو کہہ دیا مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی۔ فرمایا تجھے نہ یہاں ڈرنے کی ضرورت ہے نہ وہاں ڈرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے ہم غوث اعظم کہتے چلے جا رہے ہیں بڑے مددگار ہے۔ اسی لیے آپ جب بھی کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہے اور مرید ہونا چاہے تو ایسے پیر کا دامن تھامے تاکہ قبر میں کام آ سکے، حشر میں کام آ سکے، اور اس کے بعد سچا عقیدہ لے کر کے جائے جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اور یہی بولتے چلے جائیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز رجوع کرے خدا جس کو ہوتا ہوتا مزہ نازے گواہ اٹھائے کیوں، اور یہی کہتے چلے جائے اولے جانا انہیں پیدا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور یہی کہتے چلے جائے لہد میں اس کے رخصے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جب یہ چراغ لے کے جاؤ گے تو کہو گے قبر میں لہرائیں گے تاج میں چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد۔